العالمين والصلاة والسلام على رسول النبي الكريم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. آیت نمبر 12 سورۃ النور کی یہیں سے ہے آغاز ہمارے یہاں سے. قصہ افک کا تذکرہ ہو چکا. آپ نے سن لیا تھا کہ یہ واقعہ ایک المناک حادثہ تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے بعد اہل ایمان کو عظیم خیر عطا فرما دی اور ان کو بہت سی ایسی اللہ کی رحمت سے برکات حاصل ہو گئیں، جیسا کہ ام المؤمنین کی برات قیامت تک، اور پھر مجتمع اسلامی معاشرہ اور اہل ایمان کی جو اجتماعیت ہے اس کی تربیت اور اس کے آداب، کہ اس کو کس طریقے سے اپنی معاشرت انجام دینی ہے، ترتیب دینی ہے، اور ان کا ایک دوسرے کے کردار کے بارے میں کیا تصور اور کیا رویہ ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے منافقین کی سازشوں کا بے نقاب ہونا، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت کے مزید احکامات کا اترنا، اور پھر اسی کی روشنی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت کا ثابت ہونا، ان کے اللہ کے ہاں مقام اور فضل کا اثبات قیامت تک، اور پھر اسی طرح سے امہات المؤمنین ان کی جو عصمت ہے، ان کی عفت اور ان کی حرمت، اس کے تحفظ کے بارے میں اللہ رب العزت نے روشن قوانین اور اصول اس واقعہ کے ضمن میں نازل فرما دیے. اور اسی طرح سے یہ معلوم ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عرض پر حملہ کرنا اور کسی بھی طریقے سے اس کو پامال کرنے کی کوشش کرنا، یہ کسی عام مومن کی عرض پر حملے جیسا بھی نہیں ہے، بلکہ اس کا گناہ بہت بڑا ہے، اور اس کی سزا جیسا کہ میں نے عرض کیا بعض علماء کے نزدیک قتل ہے. صرف قذف بھی نہیں ہے، قذف کی حد بھی نہیں ہے، اور دوسرے فوائد. تو اسی بنا پر جو گزشتہ درس میں آیت مبارکہ گزری تھی، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ لا تحسبوه خيرا لكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، کہ ان کو اپنے لیے برا مت خیال کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں بہت سے سبق اور نصیحتیں عطا فرما دی، خصوصاً جن کو تکلیف پہنچی، جو براہ راست اس واقعے میں متاثر تھے، ان کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان کا ذکر اور ان کی برات فرما کر ایک عظیم شرف عطا فرما دیا، جس کی عظمت میں کوئی شک ہی نہیں. اس کے بعد مزید اب دروس کا آغاز ہوتا ہے، اور مسلسل ابھی جو آیات آپ کے سامنے آج کے درس میں ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے زجر اور ڈانٹ اور توبیخ کے ساتھ، جو اس اسلوب کے ساتھ غلطی کا ارتکاب کرنے والے کو سمجھایا ہے اور بتایا ہے. لولا لولا یہ کلمہ آپ کو تکرار کے ساتھ ملے گا ان آیات میں، اور 6 مختلف طرح کی ڈانٹ، تنبیہ اور زجر ہے اس کے اندر ان آیات مبارکہ میں،
جس کا آغاز اس آیت مبارکہ یعنی آیت نمبر 12 سے ہوتا ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا یہ مختلف معانی میں آتا ہے. انہی آیات مبارکہ میں دو مختلف معنی میں استعمال ہوا. یہاں پر جو معنی ہے وہ حلا کا معنی ہے، تنبیہ. کیوں نہیں، ایسا کیوں نہیں ہوا، کیوں نہیں کیا. اور لولا کے بعد فعل مضارع بھی آ جاتا ہے جس میں حال اور استقبال کا معنی ہوتا ہے، اور اس طرح سے فعل ماضی بھی آ جاتا ہے. اگر فعل ماضی آ جائے لولا کے بعد تو پھر سابقہ واقعے پر ڈانٹ ہوتی ہے، تنبیہ ہوتی ہے، اور ساتھ مستقبل میں ایسا نہ کرنے کا حکم بھی ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں پر ہے لولا اذ سمعتموہ. کیوں نہ جب تم نے اس کو سنا. کس کو؟ اس بہتان کو، اس افک کو، اس جھوٹ کو. کیوں نہ جب تم نے اس کو سنا، یعنی جیسے ہی تم نے اس کو سنا. اذ سمعتموہ یہ ظرف ہے اور ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ظن المؤمنون والمؤمنات، تو مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں نے گمان کیا بِأَنفُسِهِمْ اپنی جانوں کے بارے میں، خیرا خیر کا. یعنی کیوں نہ جب تم نے اسے سنا تو مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں نے اپنی جانوں کے بارے میں تمہارے خیر کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں جب تم نے اس بہتان کو سنا، اس افک کو سنا تو مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں نے اپنی جانوں کے بارے میں، اپنے نفوس کے بارے میں خیر کا گمان نہیں کیا. اذ سمعتموہ ایسا پرنس کیا کہ اذ ظرف لما مضى من الزمن، ماضی کے حوالے سے جو واقعہ گزرا اللہ اشارہ فرماتے. کیوں نہ جب تم نے اس کو سنا تو مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں نے اپنے نفوس کے بارے میں گمان خیر کیا. وقالوا اور کہہ دیا ھذا افک مبین، یہ سری بہتان ہے، یہ سری بہتان ہے. عام ترتیب میں اگر ہم قرآن کریم کے علاوہ یہ بات کریں تو تعبیر یوں بھی ہو سکتی تھی لولا ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا اذ سمعتموہ. اس سمعتموہ والا کلمہ بعد میں چلا جاتا کہ انہوں نے اچھا گمان کیوں نہیں کیا جب اس کو سنا. لیکن یہ پہلے آیا ہے. ظرف یہاں پہ جو زمان میں وقت ہے نا، سننے کا جو وقت. اس سمعتموہ کا مطلب کیا ہے؟ جس وقت تم نے سن، یعنی تمہارا سننے کا فعل جس وقت میں ہوا اسی وقت میں تمہیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ کیا کرنا چاہیے تھا؟ ظن المؤمنون، تمہیں گمان اچھا کر لینا چاہیے تھا خیرا اپنی جانوں کے بارے میں. ٹھیک ہے، اس طرح کا مفہوم ہے. یہ ظرف جو پہلے آیا مقدم کیا گیا ہے، اس کے اندر یہ تنبیہ ہے اور اس کے اندر یہ اہمیت بتائی گئی ہے کہ تمہیں تاخیر نہیں کرنی چاہیے تھی. تم نے جیسے ہی بہتان اور افترا اور کذب یہ سنا اسی وقت تمہیں اچھا گمان کرنا چاہیے تھا. سوچے بغیر، اس کے بارے میں خوف کیے بغیر، قریدے بغیر کہ اچھا یہ سوچے تو صحیح طرح کیا ہو رہا ہے، کیا ہو سکتا ہے. سمجھ گئے نا؟ سبحان اللہ، کیسی اس میں ایک قرآن کریم کا زوردار انداز ہے. وقالوا، اور تم نے یہ کہہ دیا ھذا افک مبین، یہ تو سری بہتان ہے. تو اب اس آیت مبارکہ میں کئی ہمارے لیے اسباق ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تم نے اس کو سن لیا تو کہنا چاہیے تھا کہ تم نے کیوں گمان نہیں کر لیا. خطاب ہو رہا ہے نا، خطاب کا انداز ہے. آیت مبارکہ کے شروع میں انداز کیا ہے؟ خطاب کا. مخاطب کون ہے؟ صحابہ کرام. ان کا جو ان کی اجتماعیت ہے وہ کہ جب تم نے سنا تو آدھی انداز یہ ہے کہ تم نے کیوں یہ اچھا گمان کر لیا. یہ نہیں فرمایا. فوراً انداز خطاب سے کہاں چلا گیا؟ اس میں ظاہر کی طرف، اس میں ظاہر اسم آ گیا. تو مومن مردوں نے، مومن عورتوں نے کیوں اچھا گمان نہیں کر لیا؟ اس سے کیا فرق پڑا کلام کے اندر؟ اس میں اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا فرق آتا ہے؟ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ اس اسلوب میں اور اس میں کیا فرق ہے؟
اگر یہ کہا جاتا کہ جب تم نے سنا تو تم نے اچھا گمان کیوں نہیں کر لیا، اور یہ کہنا کہ جب تم نے سنا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اچھا گمان کیوں نہیں کر لیا، ان دونوں میں کیا فرق معلوم ہوتا ہے؟ فرق ایک تو بڑا واضح ہے کہ اس کے اندر توجہ انسان کی انتباہ ہے، جب ایک صیغہ بدلتا ہے نا خطاب کا، جیسے ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں پر جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور جو ہے وہ غائب کے انداز میں ہے، غائب کے سیغے ہیں سب کے سب، ٹھیک ہے، اور فوراً اس کے بعد میں خطاب کا انداز آ گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور قرآن کریم میں اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ تو ایک تو اس میں بات یہ ہے کہ اس التفات سے صیغوں کے بدلنے سے توجہ کو نزول ہوتی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جب اس ظاہر آ گیا اس میں اسم آ وَأَمَّا الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ گویا یہ فرما رہے ہیں کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں جو اپنے آپ کو مومن اور مومنہ کہلاتے ہیں ان کی تو شان یہی ہونی چاہیے، ان کو ایسا کرنا چاہیے۔ تو مومن اور مومنہ وصف بول دیے نا، وصف بول کر اس کو قیامت تک کے لیے جنرلائز کر دیں۔ اب اس میں جامعیت آ گئی، جو بھی مومن ہے، جو بھی مومنہ عورت ہے، اس کا یہی وتیرہ ہونا چاہیے، اس کا یہی ادب ہونا چاہیے کہ جب وہ اپنے مومن مردوں یا اپنی مومنہ بہنوں کے بارے میں ایسی بات سنتا ہے تو ان کو ایسا کرنا چاہیے جو مومن ہے۔ اور اس میں پھر یہ بھی احساس دلایا گیا ہے کہ مومن اگر ہو تو مومن کی تو یہ شان ہوتی ہے۔ تیسرا اس کے اندر مومن ہوتا ہے کہ ایماندار جو بندہ ہے، جس کے پاس ایمان ہے، اس کے لائق تو یہ تھا کہ وہ یوں کرتا، ٹھیک ہے، وَأَمَّا الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا، تو اس کے اندر یہ اشعار ہے، اور اس کا مصداق بھی بنے ابو ایوب انصاری، جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا، وہ ایک صحابی ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو یہ بات پہنچی اور ان کی زوجہ نے ان سے کہا یا ابا ایوب الا تسمع ما یقول الناس فی عائشہ، کیا سنتے نہیں کہ لوگ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بلا وذالک الکذب، انہوں نے کہا وہ تو جھوٹ ہے، اس میں کون سی اچھی بات، سنتے ہی یہ کہہ دیا کہ وہ جھوٹ ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ کیا اے ام ایوب آپ ایسا کرتی کہ آپ سے یہ توقع کی جا سکتی ہے؟ قال لا واللہ ما كنت لافعل، اللہ کی قسم میں تو کبھی ایسا نہیں کر سکتی۔ تو کہنے لگے فعائشہ تو واللہ خیر منک، عائشہ تو اللہ کی قسم آپ سے بہتر ہے، وہ کیسے ایسا کر سکتی؟ تو یہ ہے ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم۔ دوسری بات یہ نہیں فرمایا کہ یہاں پر واقعہ جو ہے حضرت عائشہ کا اور صفوان بن معطل کا، ان کا واقعہ ہے، لیکن ان کا نام تو نہیں ذکر کیا گیا، جمع کا صیغہ ہے کہ بانفسهم، مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے آپ کے بارے میں کیوں شرم مانی ہے، اور یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ وہ تمام مومنوں کو اس قسم کے معاملات میں کہ جب ان کی حرمت کی بات ہوتی ہے، معاشرے کی عمومی جو معاشرہ کیسے پیدا ہوتا ہے، سب کی اجتماعیت سے پیدا ہوتا ہے، سب کے رہنے ملنے سے، تو ایسے آداب، ایسے عوامل جو ان کی اجتماعیت سے متعلق ہیں اور ان کی اجتماعی مصلحت سے متعلق ہیں، جب ایسی بات ہوتی ہے تو قرآن کریم اسی طریقے سے جمع کا صیغہ استعمال فرماتا ہے، گویا کہ وہ سب ایک ہی ہیں، ایک ہی نفس ہے، ایسے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر ایسے آتا ہے۔ تو گویا کہ کل معاشرت کو، کل اہل ایمان کو ایک نفس، ایک جان کے مانند خیال کر لیا گیا ہے، اور اس میں یہ بھی پھر اشارہ ہے کہ اس طرح تم اپنے بارے میں سوچتے رہو کہ میں ایسا نہیں ہو سکتا، یا میں خاتون کہے کہ میں تو ایسی نہیں ہو سکتی، میں کبھی ایسا نہیں کر سکتی، تو پھر تم ام المومنین کے بارے میں سوچ سکتے ہو، اور صفوان بن معطل کے بارے میں سوچ سکتے ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے بارے میں سوچ سکتے ہو، تو کیوں ان کے بارے میں سوچ تمہارے دل میں کس طرح پیدا ہو سکتی ہے؟ تو یہ سب باتیں یہاں پہ معلوم ہوگی۔ وَأَمَّا الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا، تم نے کیوں یہ گمان نہیں کیا اور کہہ دیا؟ صرف گمان اچھا کرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ زبان سے کہنا بھی ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے؟ هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، یہ تو صریح بہتان اور جھوٹ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جہاں حق کی بات کرنا ہو
وہاں پر صرف دل میں صرف اچھا سوچ لینا یہ کافی نہیں ہوتا، بلکہ جو مقام ہے بولنے کا، وہاں بولنا چاہیے. کس کو؟ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقال. مومن مردوں اور مومن عورتوں کی شان یہ ہے کہ وہ گونگے نہیں بنتے ہیں، اس موقع پر بولتے ہیں، بول کر کہتے ہیں یہ غلط ہے، اور اپنے بھائی اپنی بہن کی عزت کا دفاع کرتے ہیں. کہ دفاع کرنا واجب ہے مسلمان پر، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا سبق ہے اس آیت سے جو نکلتا ہے. وقالوا هذا افک مبین. اللہ سبحانہ و تعالی سکھا رہے ہیں، تربیت فرما رہے ہیں کہ تم نے دفاع کرنا تھا، بول کر ڈٹ جانا تھا کہ یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجهه النار یوم القیامہ. صحیح ترمذی کے اندر یہ موجود ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے بھائی کی عرض کا دفاع کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے روز اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو دور کر دیں. یہ چھوٹا انعام ہے کہ جو بندہ اپنے بھائی سے کسی بہتان کو، الزام کو، غیبت کو دور کرتا ہے، رد کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے روز جہنم کی آگ کو اس کے چہرے سے دور کرتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. تو یہ چیز یہاں پر موجود ہے. وقالوا هذا افک مبین. اس کے بعد لولا جاءوا علیہ بأربعة شہداء. لولا جاءوا علیہ بأربعة شہداء. فرمایا کہ کیوں نہ یہ لے کر آئے اس پر 4 گواہ جو الزام لگانے والے تھے. منافقین خاص طور پر دن کی عین روشنی میں، جب بالکل عین دوپہر کا وقت ہے، دن میں گھوڑے پر سوار سب لوگ دیکھ رہے ہیں، تو وہ اما عائشہ جو ہیں وہ صفوان بن معطل ان کی سواری کو لے کر آ رہے ہیں اور وہ سوار ہیں، وہ آئے ہیں. تو اس معاملے کو صرف اس کو دیکھ کر بہتان لگانے کے بجائے لولا جاءوا علیہ، کیوں نہیں لائے اس پر وہ بأربعة شہداء، 4 گواہ. وإذ لم يأتوا بالشهداء، اور جب وہ نہیں لائے یہ گواہ، فأولئک عند اللہ هم الکاذبون، بس یہی لوگ اللہ کے ہاں جھوٹے اور کذاب ہیں. یہی لوگ جھوٹے اور کذاب، کوئی اور نہیں ہے. جن پر یہ بہتان لگاتے ہیں، ان کو جھوٹا سمجھتے ہیں، وہ نہیں، بلکہ کہ اس میں حسد ہے، حسد قلب ہے کہ جن کو جھوٹا کہتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، وہ گویا ان کے خود کیوں مراد ہے، خود بد کردار ہیں، خود یہ بہتان باز ہیں، جھوٹے ہیں، اور اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جو بات ہوتی ہے وہ مسلم ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، وہ خلاف واقعہ ہو ہی نہیں سکتی. جب اللہ فرماتے کہ وہ جھوٹ ہے تو وہ جھوٹ ہے، اس کے جھوٹ ہونے میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا. فأولئک عند اللہ هم الکاذبون. فأولئک عند اللہ هم الکاذبون. اور فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ. پھر فرمایا کہ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ. آپ نے غور کیا کہ لولا کی تکرار پہلے ہوئی ہے. یہ پہلے 2 دفعہ جو لولا آیا ہے، لولا جاءوا، اور اس سے پہلے جو ہے لولا سمعتموہ، اس میں تو تحذیر تھی، تنبیہ تھی، یعنی اس میں کیوں نہیں کیا. اب جو لولا ہے یہ حرف امتناع لوجوب ہے، یہ دوسرا استعمال ہے لولا کا. اس لولا کے 2 حصے ہوتے ہیں، 2 جملے ہوتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں لولا الہوا لہلک الناس، اگر ہوا نہ ہو تو انسان ہلاک ہو جائیں. پہلا حصہ جو ہے، پہلا جملہ وہ ہوا، اور اس کے بعد خبر اس کی محذوف ہے، اور دوسرا ہلاک الناس، دوسرا جملہ. تو اس میں اصول یہ ہے کہ لولا کے فوراً بعد جو جملہ، جو حصہ آتا ہے کلام کا، اس کے وجود کی وجہ سے جو دوسرا حصہ ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، وہ ممتنع ہوتا ہے، یعنی وہ نہیں ہوتا. مثلا
ہم کہتے ہیں لولا الہوا لہلک الناس، اگر ہوا نہ ہو انسان ہلاک ہو جائے، انسان ہلاک ہو جائے. تو انسان ہلاک نہیں ہوا، یعنی انسان کا ہلاک ہونا ممتنع ہو گیا، وجود میں نہیں آیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہوا کا وجود تھا. تو ایک شے کا وجود جو لولا کے فوراً بعد آتی ہے، اس کے بعد آنے والی شے کے وجود کو روک دیتی ہے. یہ لولا کا استعمال ہے. سمجھ گئے بات؟ جیسے ہم کہتے ہیں لولا، قرآن میں لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم نہ ہوتے ہم مومن ہوتے. یعنی تمہارے وجود نے ہمارا مومن ہونا روک دیا، ہمارا مومن ہونا ممتنع ہو گیا. کیوں؟ تمہارے وجود کی وجہ سے. تو لولا کے فوراً بعد جو حصہ ہے، ٹھیک ہے، وہ شرط کا کام کرتا ہے. اگر وہ شرط ہے اس کے بعد وہ حصہ آیا ہے جواب والا، وہ ہوگا. اگر وہ نہیں ہے تو پھر وہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہ وہ استعمال یہاں پر ہے. لولا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر تم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت. یہ پہلا حصہ ہے کلام لولا کے بعد. یہ پہلا حصہ ہے کیا؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دنیا و آخرت میں فضل و رحمت. اگر یہ پہلا حصہ ہے، اگر یہ نہ ہوتی لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، تو یقیناً تمہیں آ لیتا اس بات کی بنا پر جس میں تم بہے چلے گئے تھے، جس میں تم پوری طرح سے مشغول ہو گئے تھے. عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب. ٹھیک ہے. تو لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم دوسرا حصہ. پہلا حصہ کیا ہے؟ فضل اللہ علیکم ورحمتہ. اب یہ تمہیں یقیناً اللہ کا بہت بڑا عذاب اس بات کی وجہ سے جس میں تم بہت زیادہ مشغول ہو گئے اور آگے تک بڑھ گئے تھے، تمہیں پکڑ لیتا. یہ دوسرا حصہ ہے. یہ ہوا؟ یہ نہیں ہوا. اللہ کا عذاب بہت بڑا عذاب نہیں آیا، ممتنع ہو گیا. یہ نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے حصے کا وجود تھا. وہ کیا تھا؟ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت دنیا و آخرت. دنیا و آخرت میں اللہ نے دنیا میں بھی ان کو معاف کر دیا، تنبیہ دی، یا منافقین کو ڈھیل دے دی. ایسے ہی ہے اللہ کی فضل و رحمت ہے کہ فوری عذاب میں نے پکڑ لیا. دنیا بھی عذاب بھی تو ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کفارے کے لیے بہت سی راستے بنا دیے، توبہ قبول فرما دی، اور آخرت میں اللہ نے اس کو پاک کر دیا. پھر اس سے صحابہ کرام کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اگرچہ یہ خطاب اس میں عموم بھی ہے، لیکن اول مخاطبین جو ہیں وہ صحابہ کرام ہیں، اور انہی کی قضیے، انہی کے واقعے کے متعلق بات ہوتی ہے. لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم. افضتم فیہ، جس میں تم خوب مشغول ہو گئے تھے. افض، فیض، جب چیز بھر جائے نا، بھر کر بہہ نکلے. دو باتیں، بھر جانا اور بہنا، رواں ہو جانا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو فیض اور افاض یفیض قرآن میں فیضا افضتم من عرفات، میدان عرفات سے جب نکلتے ہو، آتے ہو، تو اس میں میدان بھرا ہوتا ہے، لوگوں کی اکثریت ہے، جب لوگ جاتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، جماعت جاری بھی ہوتی ہے، اور اس جاری میں بھرے ہونے کا معنی بھی موجود ہے. یہی فرمایا ہے تم نے تو اس بہتان میں اور اس پروپیگنڈا میں، اس افواہ میں تم خوب آگے تک بہہ گئے تھے، خوب تم اس سے بھر گئے تھے اور اس میں آگے تک بہہ گئے تھے. تو اس کی بنا پر اگر اللہ کے فضل و رحمت نہ ہوتی تو اللہ تمہیں بڑے عذاب کے ساتھ پکڑ لیتا. کب؟ اذ تلقونه بألسنتكم، جب تم اسے لے رہے تھے ایک دوسرے سے اپنی زبانوں کے ذریعے. وتقولون بأفواهكم، اور تم کہہ رہے تھے اپنے منہ سے ما ليس لكم به علم، جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے. وتحسبونه هينا، اور تم اسے سمجھ رہے تھے ہلکا، معمولی. وهو عند الله عظیم، جبکہ اللہ کے ہاں وہ بہت بڑی بات ہے. اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہے. تلقونه بألسنتكم، تلقی کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز اخذ کرنا، خصوصاً کلمات کے حوالے سے. کلام، استقبال الکلام. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. تو اللہ فرماتے کہ تم اپنی زبانوں کے ذریعے یہ کلمات ایک دوسرے سے لے رہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ زبانوں کے ذریعے سے لینا، کہ مطلب یہ ہے کہ تمہارا
یہ جو لینا تھا یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ تم نے دل میں کو سمجھاؤ اور وہ محقق شدہ بات ہو، بلکہ تمہاری زبانوں سے یہ بات بس جاری ہوگی، زبان نے سنی اور زبان پر ہی آ گئی اور آگے ویسے ہی نکل گئی، نقل ہو گئی۔ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، اور اپنے منہوں سے جب تم نے وہ کہا، اپنے منہوں سے تم نے کہتے ہیں، ابھی انسان جب کہتا ہے تو منہ سے ہی کہتا ہے نا، تو یہ کہنا کہ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، تو تم اپنے منہ سے ہی کہتے تھے، تو یہاں پر خاص منہ کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں بھی کئی حکمتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ بات وہ تھی جس کی حقیقت ہو رہی تھی، جس کے پاؤں نہیں تھے، جس کے تمہارے دل میں کوئی وزن نہیں تھا، اور تم بھی جانتے تھے کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی شاہد نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے، جیسے کہ پیچھے آ چکا ہے کہ لولا جاءوا علیہ بأربعۃ شہداء، یہ 4 گواہ کیوں نہیں لے کر آئے؟ جب نہیں لائے فأولئک عند اللہ هم الکاذبون، اللہ کے یہاں یہ جھوٹے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو کتنا ہی بڑا سچا کیوں نہ سمجھے، صدیق اکبر کیوں نہ کہتا ہو، اگر وہ 4 گواہ کسی الزام پر نہیں لا سکا تو اللہ کے ہاں کیا ہے؟ وہ جھوٹا ہے، اس کا جھوٹ ثابت ہو گیا ہے۔ اب اس کو توبہ کرنی چاہیے اپنے جھوٹ پر، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میں تو سچ بولا تھا، نہیں، وہ جھوٹ ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی جو حد ہے، جو شریعت کا معیار پیمانہ ہے، وہ پورا نہیں کیا گیا ہے، اس کے اوپر پرکھا جائے گا اس کو۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، کہ تم اپنے منہ سے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ پھر اس میں یہ بات بھی ہے، تھوڑا سا مبالغہ بھی ہے، طرح کی ڈانٹ بھی ہے کہ بس تم منہ سے ہی بولتے چلے جا رہے تھے۔ ایسے آتا ہے کہ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، کہ نہ کوئی پرندہ اپنے پروں سے اڑتا، پرندہ پروں سے ہی اڑتا ہے، لیکن اس میں مبالغہ ہے، بتانا مقصود ہوتا ہے۔ تو اسی انداز میں اس میں تحقیق ہے، معنی کے اندر ایک مزید تاکید ہے کہ تم اپنے منہوں سے بس یہ بات کہتے چلے جا رہے تھے، مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، اس کا کوئی علم نہیں تھا، بغیر علم کے بات کرنا۔ فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ بغیر علم کے کسی بات کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز جواب دے، سوال ہونا ہے، دل، آنکھ، کان، والعیاذ باللہ من ذلک۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات، وان العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم۔ صحیح بخاری کی روایت میں فرمایا کہ بندہ بسا اوقات اپنی زبان سے ایک ایسا کلمہ کہتا ہے جس کی وہ پرواہ نہیں کرتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن وہ کلمہ ایسا خیر کا کلمہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کی بہت درجات بلند کر دیتا ہے، سبحان۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت تک اس کو اللہ کی رضا مل جاتی ہے، اللہ اسے راضی ہو جاتا ہے۔ اور کبھی ایک بندہ اللہ کی ناراضگی اور غضب کا ایسا کلمہ کہتا ہے کہ اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ میں کیا بولتا ہوں، تو اس کی بنا پر وہ جہنم کی تہوں میں گر جاتا ہے، والعیاذ باللہ من ذلک۔ بغیر علم کے بعد ما لیس لکم بہ علم وتحسبونہ ہینا، اور تم سوچ رہے تھے شاید یہ معمولی بات ہے، وہو عند اللہ عظیم، جبکہ اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی بات تھی، وہو عند اللہ عظیم۔ تو کیا معلوم ہوا کہ مومن کی عز کے بارے میں کوئی بات کرنا بغیر تصدیق اور تحقیق کے وہ بہت بڑی بات ہے، معمولی گناہ نہیں ہے بلکہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور خصوصاً یہاں پر جو بات ہے، یہاں تو بات تھی ام المؤمنین کی، اس وجہ سے بھی یہ بات بھی واضح رہے کہ یہ بھی فرق ہوتا ہے کہ کس کی شان میں کیا کہا جا رہا ہے۔ ایمان کے درجات ہیں، جیسے کہ ایک عام مسلمان، ایک عام مومن کی حرمت کے بارے میں ایسے کلمات کہنا، اور پھر خاص طور پر جب علماء دین ہیں، علماء حق ہیں، علماء ربانی ہیں، ان کے بارے میں ایسی بات کہنا یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طرح سے پھر انبیاء علیہ السلام میں صحابہ کرام کو ظاہر کرنا، اس کے بعد کہ ہر ایک اپنے درجے کے مطابق وہ گناہ کی شدت جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، گناہ کی شدت جو ہے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے سنا تھا نا پیچھے کہ والذین یرمون المحصنات، کہ جو محصنات پر تہمت لگاتے ہیں، وہ محصنات ہیں، اور جو عفیفات محصنات نہیں ہیں، جو پاکدامہ نہیں ہیں، ان پر اگر وہ تہمت لگاتا ہے تو اگر وہ تہمت غلط بھی ہے تو اس کی تعزیر کی جائے گی، حد نہیں ہے، حد قذف نہیں ہے۔ حد قذف کس کے لیے ہے؟ قذف اسی کے لیے ہے کہ جو محصنات کے محسن ہیں،
فرق ہو گیا نا. تو اسی بنا پر یہ بھی بات ایک جاننے کی کہ وہ عند اللہ عظیم. اور فرمایا کہ ولولا اذ سمعتموہ، پھر دوبارہ لولا کے ساتھ تنبیہ، لولا اذ سمعتموہ ولولا اذ سمعتموہ، اور کیوں نہیں کہ جب تم نے اس کو سنا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ تنبیہ فرما رہے ہیں. یہ اگر آپ سیکوینس دیکھیں تو کتنی بار ڈانٹا گیا ہے. پہلی بار پہلی آئی تھی لولا اذ سمعتموہ، پہلی بار. دوسرا لولا جاءوا علیہ، 2. اور اس کے بعد لولا فضل، 3. اور اس کے بعد یہ 4. چوتھا زجر ہے ترتیب میں، زاجر. لولا اذ سمعتموہ، کیوں نہ جب تم نے اس کو سنا، قلتم، تو کہہ دیا، ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ کلام کریں، اس بات کو اپنے منہ سے نکالیں. سبحان اللہ، تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، تو پاک ہے. ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے، بہت بڑا بہتان ہے. لولا اذ سمعتموہ، کیوں نہ جب تم نے اس کو سنا. وہی بات کہ سنتے ہی تمہیں کہہ دینا چاہیے تھا. اذ سمعتموہ، جب تم نے سنا تو کیا کرنا چاہیے تھا. قلتم، جواب آ گیا سے. یہ متعلق ہے اس کے ساتھ کہ تم نے فوراً جواب دینا تھا. قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہمارا کوئی حق ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ جو کلمات ہیں نا، ما یکون لنا، ما یکون لی، ما کان ینبغی لنا، یہ بہت بڑے بڑے کلمات ہیں. خصوصاً اور عموماً قرآن کریم کو اگر آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جلال اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حرمت اور اسلام کے جو عظیم شعائر ہیں ان سے متعلق ان کا استعمال ہوا. جیسے کہ فرمایا کہ ما کان للرحمن ان یتخذ ولدا، اللہ کے لیے کوئی لائق ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی اولاد پکڑے. اور اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کا قول آتا ہے قرآن کریم میں کہ جب اللہ ان سے پوچھے کہ انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ، کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اپنی ماں کو اللہ نے سوا الہ بنا لو، تو کیا کہیں گے؟ ما اکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اللہ میرے تو حق ہی نہیں کرتے پڑے گا. یہاں بھی وہی بات ہے، ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، کیونکہ بات کس کی ہوتی ہے. یہ ذرا اس آیت پہ اور کیجیے گا، بہت زوردار رہے. ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہمارا تو یہ حق ہی نہیں تھا کہ ہم اس سے کلام کرتے. اس جملے کو، اس بات کو اپنے منہ سے نکالتے بھی، کیونکہ اس کا تعلق اس کے ساتھ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کے ساتھ تھا. اور اس پر حملہ کس پر حملہ ہے؟ نبی کریم کی ذات پر حملہ ہے. تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام اور ان کی ازواج مطہرہ، کیا یہ اللہ کی مشیت سے یہ ممکن ہے کہ ان کو خائن ہو، خیانت کریں؟ خاص طور پر ہمارے نبی امام الانبیاء کہ قرآن میں جن کا تقدس، جن کی ازواج مطہرات کا تقدس بیان ہوا، اور پھر جنت میں بھی ان کی ازواج مطہرات، امت کی مائیں جن کو کہا گیا. تو کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو امت کی مائیں کہتے ہیں، ان کا تقدس سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، اور پھر یہ حرکات ان سے ہو، اور اس طرح سے اللہ کے رسول کے عرض پر حملہ ہو، آپ کے نسب پر حملہ ہو، اور اس میں خیانت کا وجود آ جائے؟ کیسے ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے. اس لیے فرمایا سبحان اللہ، تو پاک ہے. بات اس بہتان کی ہو رہی ہے کہ سنتے ہی کہہ دیتے کہ ہم اپنے زبان سے نہیں کہتے، فوراً کیا ہے؟ سبحان اللہ، تو پاک ہے. مطلب کیا ہے کہ تیری شان اس سے کہیں بلند ہے کہ تو اپنے نبی یا ان کی ازواج مطہرات میں ایسا تو نفس یا ایسا عیب پیدا کرتے. سبحان ھذا بہتان عظیم. اللہ، کتنی دیکھیے تنبیہ کے ساتھ آتے ہیں. تم نے سنتے ہی فوراً کیوں نہیں کہہ دیا یہ تو بہت بڑا بہتان ہے؟ ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے، چھوٹا بہتان بھی نہیں ہے. تو کیا معلوم ہوا قلتم کے ساتھ کہ کیوں نہیں کہہ دیا، کیوں نہیں کہا کہ زبان سے بولنا چاہیے. وہی بات. غیبت کیا ہوتی ہے؟ غیبت تو یہی چیز ہے کہ ایک مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں مجھے اگر صحیح بھی ہے، جیسے کہ اللہ رسول اللہ کو سننا یا وہ بات کرنا جس کو پسند نہیں ہے، اگر اس کے اندر وہ آیت موجود ہو فرمانی غیبت ہے. اور اگر اس کے اندر وہ آیت موجود ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ وہ ان کان فیہ ما تقول فقد انتبت وان لم یکن فیہ فقد بہت. اگر اس کے اندر وہ آیت نہیں ہے پھر تو نے کیا کیا؟ بہتان لگایا. یہاں پر کیا لفظ ہے؟ ھذا بہتان عظیم.
عربی میں کہتے ہیں ایسے الزام، ایسے طعن کو جو انسان کو حیرت زدہ کرتے، دہشت زدہ کرتے، جو اتنا حقیقت کے خلاف ہو کہ انسان اس کو سمجھ ہی نہ سکے۔ قرآن میں آتا ہے بہت سے مقام، اسے آتا ہے کہ نمرود کے بارے میں فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، ششدر رہ گیا، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ اور اس طرح سے جہنم کے عذاب کے بارے میں بھی آیا ہے کہ ہم ان کو اچانک یہ عذاب پکڑے گا اور اس کے اندر بھی فَتَبْهَتُهُ، اس طرح کے یہ الفاظ ہیں، فَتَبْهَتُهُ کہ وہ دہشت زدہ کر دے گا ان کو، حیرت میں ان کو، یعنی ایسا عذاب کہ جو اچانک ان کو پکڑے گا، آپ سمجھ نہیں پائیں گے کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہے، یہ عذاب کیسا تھا، اس طرح مسلط ہوا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہتان سے مراد ایسا الزام، ایسا طعن ہے، ایسا یہ الزام ہے کہ جو بہت ہی زیادہ حیرت زدہ کرنے والا اور جو ہے وہ یعنی دہشت پھیلانے والا ہے۔ یہ جو دہشت پھیلانا اسلامی معاشروں میں اور ایسی افواہیں پھیلانا جن سے زمین کانپ جائے، زلزلہ، رجفہ، فرمایا لئن لم ينتهِ المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدینہ۔ اللہ نے سورہ احزاب میں منافقین کی بتائی یہ صفت کہ یہ مرجفون فی المدینہ، کہ یہ ایسی ایسی افواہیں پھیلاتے ہیں کہ شہر کا شہر مدینہ لرز جاتا ہے۔ تو یہ ایسے گھوڑے دوڑاتے ہیں یہاں پر بہتان تراشی کے، جھوٹ کے، اور مسلم معاشروں میں اس وقت جو یہ کردار عظیم ہے نا، یہ میڈیا ادا کر رہا، سنی سنائی بات۔ اللہ کے رسول فرمایا کفیٰ بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کرے۔ یہاں تو 4 گواہوں کی بات ہوتی ہے کہ وہ لے کر آؤ، اگر 3 بھی سچے ہو جائیں، چوتھا بھی کہتے ہیں وہ سارے جھوٹے ہی ہیں۔ اگر 4 بول رہی تو جھوٹ ہے نا، اللہ کے یہاں وہ جھوٹے ہیں۔ ادھر کیا ہوتا ہے کہ جو کسی کی زبان میں جس سے کردار پر ہم چاہو حملہ کرتے ہو، کوئی ان کی زبان سے، ان کی بہتان سے، ان کے ارجاف سے محفوظ نہیں۔ ایسی معاشرے میں پروپیگنڈا اور دشمن بھی اسی کو استعمال کرتا ہے، اور مسلمانوں کے اپنے معاشرے کے اندر یہ بیماری بے انتہا موجود ہے۔ بلکہ معاشرے کی بات، اجتماعیت کی بات تو بات ہے، ہر گھر میں یہ بات سوچنے کی الا ماشاء بغیر تحقیق کے، یہ تو بہت ہی مشکل معلوم ہوتا ہے کہ کسی کی غیبت نہ سنی جائے۔ جہاں 2 بندے بیٹھتے ہیں، شروع کرتا ہے کوئی بھی، کہنا تو نہیں چاہیے لیکن، کہنا تو نہیں چاہیے لیکن، یہ چھوٹا سا پیرامیٹر لگاتے ہیں شروع میں، پھر اس کے بعد آپ تفصیل سے گفتگو ہوتی۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے کہتا ہوں، ڈر ہو تو یہ منہ سے بات ہی نہ نکلے، اللہ کا خوف، اتق اللہ، یہ معمولی اس کے بعد پھر تفصیل سے کلام شروع ہو جائے۔ اس قسم کی بہت سی عادات ہیں جو والعیاذ باللہ مسلم معاشروں کے اندر موجود ہیں۔ حسن بصری کے بارے میں آتا ہے، غالباً کسی نے ان کو بتایا کہ جناب ان لوگوں نے آپ کی، کچھ لوگوں نے، فلاں لوگوں نے آپ کی غیبت کی ہے، آپ کے بارے میں یہ کہا، تو انہوں نے ان کو اچھا تحفہ، قیمتی قسم کا تحفہ بھجوایا کہ جاؤ ان کو دے دینا اپنی طرف سے، اور ساتھ کہا کہ بھائی تم نے ماشاءاللہ اپنی نیکیاں، تمہارے قیام اللیل، قرآن کریم کی تلاوت اور ماشاءاللہ نوافل اور صدقات و خیرات مجھے دیے ہیں، اس قیمت کو اور تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، یہی دے دو جو دے سکتا ہوں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ یہ محرومی ہے، انسان اپنے اعمال صالحہ کسی کو دے اور کسی کے گناہ اپنے کو دے۔ تو غیبت اتنی گندی چیز، اتنی بری چیز اور کہیں ہوتی ہے، ہاں اگر کوئی مجاہد بالفسق ہے، اگر اعلان گناہ کرتا ہے، معاشرے میں متعدی شر ہے، پھیل رہا ہے، اس کو واضح کرنا چاہیے، بتانا چاہیے، حق اور باطل کو جدا کرنا چاہیے۔ اس لیے یہی کہ آپ انہی آیتوں کو دیکھتے ہیں، سبحانک ھذا بہتان عظیم، اور اس طرح کی آیات ہیں۔ تو وہاں مسلمان کا یہی اسلوب ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے یہ جھوٹ ہے، یہ کاذب ہے، بتانا ضروری ہے۔ جیسے کہ محدثین نے جو حدیث کے روات تھے جنہوں نے روایت کی، ان کے بارے میں جرح نہیں کی ہے، واضح کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ لیس من الغیبۃ المحرمہ بل من الذب عن الشریعۃ المطہرہ، یہ غیبت محرمہ نہیں بلکہ شریعت مطہرہ کا دفاع ہے، لیکن وہ ایک خاص یعنی حالات ہیں، عمومی طور پر کسی کے لیے کوئی جواز نہیں، بلکہ ایسے مجلس میں بیٹھنا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی آپ کے مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے اس کا دفاع کرے، دفاع کرنے سے کیا ملے گا؟ اللہ قیامت کے روز آپ کے چہرے کو بچائیں گے انشاءاللہ، چھوٹی بات،
ایک انسان کا مقصد ہی کل یہ ہے کہ جہنم کی آگ سے بچ جائے، کل زندگی کا مقصد یہ ہے کہ جہنم کی آگ سے بچ جائے، بہت آسان اس ہے. اگر وہ نہیں ڈھونڈتا تو آپ اس کی مجلس پہ نہ بیٹھیں، اس کو احساس ہو کہ مجھے غیبت نہیں کرنی، ٹھیک ہے. اور اس طرح سے پھر اگر کوئی چیز کسی کے لیے جائز یا روا ہے تو وہ مظلوم ہے. فرمایا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. اس پر ظلم ہوا ہے نا، وہ اگر کوئی بات ایسی کرتا ہے اونچی بات سے تو اللہ اس کی بات اور اس کو پکڑتے نہیں ہے. کہ ظلم ہوا، کسی کے ساتھ زیادتی کی گئی تو وہ اپنے ظلم کی دہائی دیتا ہے، طاقت نہیں ہے، بولتا ہے کہ کہاں سے میں نے ظلم کیا، اس نے میرے سے یہ کیا، تو وہ بھی اس حد تک کسی حد تک ظلم ہوا، اس پاس جواز ہے. اور اس کو بتایا کہ جہاں سمجھتا ہے کہ داد رسی ہو سکتی ہے تو فائدہ ہو سکتا ہے. فیس بک پہ اکاؤنٹ بنا کے ٹویٹر پہ نہیں. اچھا هذا بهتان عظیم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحان. کچھ منکر حدیث ہیں، منکر حدیث جو موجودہ ہیں ان میں تو آپ جانتے ہی جو ہیں، ان کے جو اساتذہ ہیں برصغیر میں، وہ ان میں کچھ بڑے نام، ان میں سے ایک مشہور نام ہے جو تقسیم سے پہلے موجود تھے، تو انہوں نے اس آیت سے بڑا ایک اصول مستقبل کیا ہے کہ دیکھو جی سند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی حدیث میں، بس عقل کیسے کی پڑھو. کیسے کہتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے لولا سمے تو وہ قلت، تم نے سنتے ہی کیوں نہیں کہہ دی؟ اللہ نے کہا کہ سند دیکھو اسے. کہ بات ہی عقل میں نہیں آ رہی، بات خلاف عقل ہے، رد کر دو. ہم بھی یہ کرتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں سند دیکھو، ٹھیک ہے، کس نے کہا، کس سے لیا، جو کہنے والا وہ سچا ہے یا نہیں، اور جو بات کی جا رہی ہے، جو منسوخ کر رہا ہے وہ بات، تو کہتے ہیں صرف بات دیکھو، عقل میں آتی ہے، عقل عام میں آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں آتی. تو یہ شروع کے ان لوگوں نے یہ اصول دیا، بعد میں پھر اس کے بعد مزید اس کو ترقی کرنے لوگوں نے نئے مفاہیم کے بعد. تو کیا اس آیت سے یہ دلیل نکلتی ہے کہ جو عقل کے خلاف بات ہو اس کو رد؟ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ 4 گواہ لے کر دیا، جھوٹے لوگ ہیں، بدزنی بدگمانی، اجتنبوا کثیرا من الظن ایاک والظن فإنهم أكذب الحدیث. یہ صرف گمان ہے، اس کے پیچھے نہ کوئی سچا انسان ہے، ایک منافق ہے، نہ شریعت کا معیار 4 گواہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف ظن تخمین کی بنیاد پر ایک بات ہوتی ہے. اس کا تعلق عقل سے کہاں سے آ گیا کہ بس عقل کی بنیاد پر پلٹ لینا؟ یہ تو شریعت کے میزان میں جھوٹ ثابت ہو رہا ہے. تو فیصلہ کس نے کیا؟ شریعت. بلکہ یہاں سے سند ثابت ہوتی ہے کہ ہر ایک چیز کی جو لوگ ہیں اس کو بیان کرنے والے، اور ٹھیک ہے کہ شریعت کے مختلف جو معاملات ہیں اس کے مطابق گواہوں کی تعداد کہیں 2 کہیں 4 ہے، لیکن لوگ سچے تو ہونے چاہیے نا بات کرنے والے. یہ تو وہی جھوٹ ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تحقیق کرو. اللہ حکم دیتا ہے تحقیق کرو. تو اس قسم کے دلائل بھی یہ لوگ گھڑنے والے ہیں. تو یہ میں کہا بطور فائدہ کے ذکر کر دوں. فرمایا یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین. اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اس بات سے کہ تم کبھی بھی دوبارہ اس جیسا کام کرو. ابدا، کبھی بھی دوبارہ اس جیسا کام کرو اگر تم مؤمن ہو. تو یعظکم اللہ، اس کے 2 یہاں پہ بظاہر مفعول نظر آتے ہیں. ایک تو کم ہے، اللہ تمہیں کرتا ہے نصیحت، اس بات کی نصیحت کرتا ہے ان تعودوا لمثلہ، کہ تم دوبارہ اس جیسے کام کرو، یہی دوبارہ دہراؤ حرکت. دوسرا مفعول ہے، لیکن دوسرا مفعول بغیر واسطے کے نہیں آتا، ٹھیک ہے نا، یعظکم کے ساتھ. تو اس لیے پھر اس کے اندر کئی امکانات ہیں. ایک بہتر جو اس کے اندر توجیہ ہے وہی میں نے عرض کیا تھا کہ بعض عربیت میں ایک فعل دوسرے فعل کے معنی کو اپنے اندر سمجھ ہوتا ہے، اسے تضمین بولتے ہیں. یہ یعظکم کے اندر ینہاکم، یا اس میں جو ہے وہ تمہیں روکتا ہے، منع کرتا ہے، اس کا معنی موجود ہے. یعنی اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اس انداز سے کہ تمہیں روکتا بھی ہے کہ آئندہ ایسا نہیں کرنا. اور نہ صرف بات جو ہوتا ہے وہ انتظام کرنے کے لیے کسی کو ڈرانا، نصیحت کرنا، یہ ہے. لیکن یہاں پر صرف بات نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ممانعت بھی ہے، نہیں بھی ہے. اور ویسے بھی امر اور نہیں کو بھی بات بولا جاتا ہے. جیسے کہ شیخ صالح العثیمین نے ایک اچھی مثال دی. انہوں نے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ، یعنی فرمایا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. یہ اللہ نے حکم دیا. پھر فرمایا کہ ان اللہ نعم ما یعظکم به،
اس کو اللہ نے واضح پڑھا ہے، یہ نصیحت ہے اللہ کی۔ تو امر رہی وہ قرآن کی نصیحت بھی کہہ دیتا ہے، لیکن یہاں پر بہرحال یہ عربیت کے اعتبار سے اس فعل میں جو ہے نا وعظ یعظ، اس میں تضمین ہے، اس میں واعظ کے اندر نہیں روکنے کا معنی بھی ساتھ شامل ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، یعنی کیا مطلب ہے؟ اگر تم مومن ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تو کیا کرو گے؟ آئندہ ایسا نہیں کرنا ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات، یہ نصیحت تمہیں تبھی اثر کرے گی ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تمہارے لیے فائدہ مند ہے، ورنہ نصیحت تو قرآن سارے کا سارا نصیحت ہے۔ فَجَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، لیکن کفار کو یہ نصیحت نفع نہیں دیتی کیونکہ ان میں ایمان نہیں ہے۔ ان کو دوسرا اپنا کو نصیحت ہے، شروع سے میں کہتا آ رہا ہوں کہ یہ جو ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت ہے، بہتان ہے نا، میں نے کہا تھا کہ ایک جماعت علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ حرمت رسول کی پامالی ہے اور یہ توہین رسالت میں آتا ہے، اس کی سزا موت ہے اور اسلام دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ یہ جو آیت ہے یہ بھی ان کی دلیل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے ان کنتم مؤمنین، مومن ہے تو وہی کام نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ یہاں پہ واقعہ جو سیاق میں ذکر ہوا ہے وہ اور لمثلی ہی ابدا ہے، اس طرح کا دوبارہ کام نہیں کرتا۔ اس طرح کیا کام ہوا؟ بہتان کس پہ لگایا گیا تھا؟ ام المؤمنین پر۔ تو معلوم ہوا کہ آئندہ ام المؤمنین عائشہ ہو یا امہات المؤمنین دوسری کوئی ہو، اس طرح کا کام لمثلی ہی یہ والا کام دوبارہ نہیں کرتا اگر تم مومن ہو۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تعلق براہ راست ایمان کے ساتھ۔ پھر اگر اس کو ہم دائرہ اسلام سے خارج مانے تو اصل ایمان مراد ہو، اس میں اصل ایمان ہی نہیں رہتا۔ اور اگر اس کو مانا جائے کہ یہ جرم ہے ویسے، تو پھر اس کو کمال ایمان مانیں گے کہ وہ کامل مومن نہیں رہتا جو یہ کرتا ہے۔ لیکن جو کہتے ہیں کہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ ازواج مطہرات پر تہمت لگانے والا، قذف کرنے والا، خصوصاً ان آیات کے نزول کے بعد اور قیامت تک جو اللہ نے کو حیثیت دے دی، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ دوسرے کئی علماء کرام کا یہ موقف ہے تو توہین رسالت کے زمرے میں آتا ہے اور وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اس پہ حد قذف نہیں ہے بلکہ اس پہ حد موت جو ہے وہ لاگو ہوتی ہے۔ جیسا کہ آخری آیت ہے وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات، واللہ علیم حکیم، اور اللہ کمال علم اور کمال حکمت والا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ اپنی آیات کونیہ بھی اور شرعیہ بھی، یہ واقعہ عفق بھی سب کا سب ایک اللہ کی نشانی ہی تھا، اس سے بہت سے سبق ہیں اور عبرتیں ہیں اور دروس ہیں، اور اس طرح سے دوسری زمین و آسمان کی اللہ کی تمام نشانیاں وہ بھی شامل ہیں، اور آیات شرعیہ قرآن کریم کی آیات اللہ کھول کھول کر یہ مسائل اسی لیے آیات اللہ نے بیان فرمائے ہیں، وضاحت فرمائی ہے، یہ سب اللہ بیان فرماتا ہے تمہارے لیے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کمال علم والا دائمی اور جس کا علم میں کبھی زوال نہیں ہے، اس علم کا اللہ اس سے متصف ہے، موصوف ہے، اور حکیم کمال حکمت والے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت کیا ہے؟ شے کو وجود دینے میں بھی اللہ کی حکمت ہے، اس کو وجود دینا ہے وہ حکمت اللہ وجود میں آئی، اس کی جو شکل ہے وہ بھی اللہ کی حکمت کا ایک مظہر ہے کہ اس کی شکل جو خصوص شکل ہے، انسان کو ایسا کیوں بنایا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ کی حکمت ہے، اور اس کا جو انجام ہے، اس کی جو مقصد ہے تخلیق کا، جو غایت ہے، اس میں بھی حکمت ہے۔ سمجھ گئے؟ ایجاد، صورت اور غایت تینوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اللہ کے احکام بھی اس میں حکمت ہے، اللہ کی جو اخبار ہے اس میں بھی حکمت ہے، اللہ کی مخلوق خلق ہر چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت عظیمہ ہے۔ وبالله تعالى توفيق وصلى الله تعالى وسلم على نبينا محمد۔ اچھا ایک تھوڑی سی ایک بات سنیے گا، مشورہ کرنا ہے آپ حضرات سے۔ کل آپ نے آزادی کا جشن